آرزوترین بهار تنها امید روزگار تنها سنیے ایک شخص سیدہ کے پاس جاتا ہے اور اپنی بیوی کو سیدہ کے پاس بھیجتا ہے کہتے جاؤ سیدہ سے پوچھ کر آؤ کہ کیا میں ان کا شیعہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ یہ کہنا کہ میں شیعہ ہوں یہ آسان ہے، لیکن سیدہ کی زبان سے سننا، مومن داڑھی سفید ہو جائے بوڑھا ہو جائے جب تک امام زمانہ کی زبان سے نہ سنو تم شیعہ ہو تب تک مطمئن نہ ہونا۔ یہ اطمینان حسین ابن علی دے رہے ہیں اپنے اصحاب کو، دو انگلیوں کے درمیان دکھاتے ہیں کہ دیکھ تیرا مقام جنت میں کیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ یہ واپس جاتی ہے اور اپنے شوہر کو کہتی ہے سیدہ نے کہا ہے، کسی اور نے نہیں کہا، کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو کبھی گناہ نہیں کرتا۔ 3 دن تک اس شخص نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ کہا میں نے تو زندگی میں بڑے گناہ کیے، اس کا مطلب میں شیعہ نہیں، اور جب شیعہ نہیں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اب بیوی تھی پریشان ہوئی اپنے شوہر کا حال دیکھتے ہوئے، فوراً سیدہ کے در پہ آئی، سیدہ جب سے آپ نے کہا ہے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا، یہ تو کہتا ہے میں بدبخت میں نے اپنی زندگی میں کافی گناہ کیے، کافی خطائیں کی، لہٰذا میں شیعہ نہیں، اور جب شیعہ نہیں تو جنت میں نہیں جاؤں گا۔ سیدہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا میں نے کہا یہ شیعہ نہیں، یہ کب کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا؟ میں نے کہا شیعہ نہیں ہے، شیعت والی صفات نہیں ہے، لیکن یہ میں نے کب کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اب آدھی بات ممبروں سے سنائی جاتی ہے، پوری بات آپ کو سنائی نہیں جاتی۔ تو کبھی بھی کیا مطلب جنت میں نہیں جائے گا؟ کہ یہ بھی جنت میں جائے گا۔ بی بی پھر شیعہ بھی جنت میں جائے گا۔ بی بی یہ کیسے جائے گا؟ کہ شیعوں والی صفات نہیں ہے، لیکن محبت تو رکھتا ہے، عشق تو رکھتا ہے، عاشق اہل بیت تو ہے۔ ہمارے غم کو سن کے یہ عجیب روایت ہے کہ سیدہ جب زخمی ہوئی، بی بی جب تسبیح پڑھتی ہیں تو سیدھا ہاتھ زخمی ہے، اپنے ہاتھ کو بلند نہیں کر سکتی، لیکن جناب فضہ فرماتی ہے اس وقت بھی بی بی جب دعا کر رہی تھی تو اپنے شیعوں کے لیے کر رہی تھی کہ اے خدا ہمارے چاہنے والوں کے گناہوں کو بخش دے۔ تو وہ بی بی جو اپنے زخمی ہاتھ میں بھی تمہیں یاد رکھے۔ سوال یہ ہے کہ تم نے سیدہ کو کتنا یاد رکھا؟ اپنی شادیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے رسم و رواج میں کتنا تم نے بیوی کو یاد رکھا؟ کبھی بھی سمجھ نہیں آتا شیعہ بھی جنت میں جائے گا، اور ہر وہ شخص جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ الجھن تو اور بڑھ گئی۔ پھر فرق کیا ہوا؟ شیعہ بھی جنت میں، محب بھی جنت میں، دونوں کے جانے میں فرق کیا ہوا؟ بی بی فرماتی ہے ایک بہت بڑا فرق ہے۔ کبھی بھی وہ کون سا؟ فرمایا یہاں شیعے کی روح بدن سے نکلے گی، اس کے جسم کو قبر میں رکھا جائے گا، فوراً یہ وادی السلام میں منتقل ہو جائے گا، اور اس کا حساب ایسے ہوگا جیسے ہوا ہی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن حساب ایسے نہیں ہوتا جیسے دنیا میں کیلکولیشن کر کے کیا جاتا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، ان کا نور بتائے گا یہ جنتی ہیں، اور کچھ کے چہروں پر لعنت پڑی ہوئی ہوگی، ان کا چہرہ بتائے گا کہ یہ جہنمی ہیں۔ فرمایا شیعہ وہ ہے یہاں سر خاک کے زمین پہ رکھتا ہے، اور اس کی روح اس بدن سے نکل کر جسم برزخی میں جاتی ہے، اور فوراً اس کا جسم وادی السلام میں منتقل ہو جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ عزت و آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ بی بی پھر محب کا کیا ہوگا؟ فرمایا یہی تو فرق ہے، کیونکہ محب ہے، کیونکہ محب ہے، اور کیونکہ میری دعا ہے کہ اسے جنت میں جانا ہے۔ اور یہ جملے سب نے سنے، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے رونے والے جنت میں نہ جائیں۔ یہ جملہ بھی چھٹے امام سے ہے۔ بی بی فرماتی وہ ہے قیامت جہاں میں شفاعت کروں گی، لیکن جب تک قیامت ہو یہ کہاں رہے گا؟ برزخ میں رہے گا۔ برزخ ایک جگہ ہے جو بٹوین دنیا اور قیامت ہے، ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر محب ہے قیامت کے دن جنت میں جائے گا، لیکن کیونکہ گناہ کیے ہیں، کیونکہ خطائیں کی ہیں، اور گنہگار کبھی جنت میں نہیں جاتا، خطاکار کبھی جنت میں نہیں جاتا، لہٰذا اللہ عذاب کر کے اسے برزخ میں صاف کرے گا۔ اگر محب ہے اور گنہگار ہے عذاب تو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ برزخ میں اس کو صاف ہونا ہے۔ کہ سیدہ
ہر شخص عذاب سے پاک ہوتا ہے، فرمانے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ وہ عذاب کے ذریعے سے صرف محبوں کو پاک کرتا ہے، ورنہ 1000 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، ابھی تک شمر وادی برہوت میں جل رہا ہے، یزید جل رہا ہے، دشمن علی جل رہا ہے، لیکن عذاب نے ان کو صاف نہیں کیا، صرف محبوں کو یہ عذاب صاف کرے گا۔ اس نے جا کر اپنے شوہر کو بتایا کہ سیدہ فرماتی ہیں تو محب ہے، اگر گناہ کیا ہے تو برزخ میں عذاب کے ذریعے سے تجھے صاف کیا جائے گا۔ اس کے رونے میں پھر اضافہ ہوتا ہے، ارے میرا بدن ضعیف ہے، میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، آنکھ میں چھید چلی جائے میں پوری رات سو نہیں پاتا، دانت میں درد ہو جائے پوری رات سو نہیں پاتا، اے خدا تو نے ہی میرا بدن خلق کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اتنا ضعیف انسان ہوں، کیسے برداشت کروں گا برزخ کے عذاب کو؟ کہ جلدی سیدہ کے پاس جا، کوئی ہر پوچھ کیا سیدہ کیا کروں کہ برزخ کے عذاب سے بچ سکوں، کیا کروں کہ وہاں میں بھی شیعت کی طرح فوراً جنت میں چلا جاؤں، فوراً نعمت الہی میں چلا جاؤں؟ یہ فوراً سیدہ کے پاس جاتی ہے، بی بی فرماتی ہے 2 راستے ہیں اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے۔ پہلا راستہ تیرے ہاتھ میں ہے، دوسرا راستہ خدا کے ہاتھ میں ہے، یا تو خود کو پاک کر یا خدا پاک کرے گا۔ 2 ہی راستے ہیں بھئی، ایک گلاس میلا ہے، میں کہتا ہوں یا دھو کے رکھ، یا نہیں دھوتا تو میں دھو لوں گا۔ کپڑے میلے ہیں، میں کہوں گا بھائی یا خود دھو لے، اگر نہیں دھوتا تو دھو بھی دھوئے گا۔ یا تو خود کو پاک کر یا عذاب کے فرشتے تجھے پاک کریں گے۔ کہ بی بی وہ کیسے پاک کریں گے؟ فرمایا وہ عذاب کے ذریعے سے پاک کریں گے۔ کہ سیدہ میں خود کو خود کیسے پاک کروں؟ میں اپنے گناہوں کو خود کیسے پاک کروں؟ تو جواب کربلا میں مل جاتا ہے، بندہ کتنا بھی گنہگار ہو، لیکن بی بی فرماتی ہیں اگر توبہ کے آنسو بہا لے، توبہ کے آنسو بہا لے تو خدا اسے پاک کر دیتا ہے۔ کتنا بھی گنہگار ہو لیکن اگر حر بننا چاہے تو دوسرا مقصد مجلس یہ ہے کہ مجلس میں آ، محب بن کے آ اور شیعہ بن کے جا۔ محبت لے کر آیا ہے اور شیعت لے کر یہاں سے جا۔ پڑھے محمد و آل محمد۔